السلام علیکم دوستو، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں ہم ایسی ہی حیران کن اور اہم باتیں آسان الفاظ میں آپ تک پہنچاتے ہیں۔ اور آج کی ویڈیو شاید آپ کو ایک ایسے سوال کا جواب دے گی جو کبھی نہ کبھی آپ کے ذہن میں ضرور آیا ہوگا۔ سود سے پیسہ بڑھتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کیوں قرار دیا؟ آخر سود میں ایسی کیا خرابی ہے کہ قرآن مجید نے اس کے بارے میں اتنا سخت حکم دیا؟ اور کیا واقعی تھوڑی سی اضافی رقم بھی سود میں شامل ہو سکتی ہے؟ سب سے بڑھ کر اگر تجارت میں منافع حلال ہے تو سود کا منافع حرام کیوں ہے؟ آج ہم ان تمام سوالات کا جواب قرآن و سنت کی روشنی میں جاننے کی کوشش کریں گے، تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آخر میں ہم ایک ایسی بات پر پہنچیں گے جو شاید سود کے بارے میں آپ کی سوچ ہی بدل دے۔ سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ سود آخر ہے کیا۔ سادہ الفاظ میں سمجھیں، اگر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو 1,00,000 روپے قرض دیتا ہے اور پہلے ہی یہ طے کر لیتا ہے کہ کچھ عرصے بعد 1,10,000 روپے واپس لے لیے جائیں گے، تو یہ اضافی 10,000 روپے قرض کی وجہ سے طے کیے گئے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، قرض دیا ہے، پیسے واپس بھی مل رہا ہے اور صرف کچھ اضافی رقم لی جا رہی ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ یہی وہ مقام ہے جہاں ہمیں اسلام کی تعلیمات کو گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تجارت اور سود کے درمیان ایک واضح فرق بیان فرمایا ہے۔ سورۃ البقرہ میں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام۔ یہ صرف ایک عام حکم نہیں، اس آیت میں ایک بہت بڑی حقیقت چھپی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر قسم کا منافع حرام ہے، بلکہ تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا۔ تو سوال یہ بنتا ہے، اگر دونوں میں پیسہ بڑھتا ہے تو پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ فرق سمجھنا اس پوری بات کی اصل کنجی ہے۔ فرض کریں ایک دکاندار ایک چیز 1,000 روپے میں خریدتا ہے، وہ اسے اپنے پاس رکھتا ہے، اس کے کاروبار میں سرمایہ لگاتا ہے، خطرہ بھی اٹھاتا ہے اور پھر وہی چیز 1,200 روپے میں فروخت کرتا ہے۔ اسے 200 روپے کا منافع حاصل ہوا، یہ تجارت ہے۔ لیکن قرض کے معاملے میں اگر کوئی شخص کہے میں تمہیں 1,00,000 روپے دیتا ہوں، لیکن 1 سال بعد تمہیں 1,10,000 روپے واپس کرنا ہوں گے، یہاں اضافی 10,000 روپے کسی چیز کی خرید و فروخت کے نتیجے میں نہیں آئیں گے، بلکہ صرف اسی وجہ سے طے ہوئے کہ قرض دیا گیا تھا اور اس پر وقت گزرا۔ یہی بنیادی فرق ہے جسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اب ذرا ایک اور پہلو دیکھیں، جس شخص کو قرض کی ضرورت ہوتی ہے اکثر وہ پہلے ہی کسی مشکل میں ہوتا ہے۔ اسے کاروبار کے لیے پیسہ چاہیے، گھر کے لیے پیسہ چاہیے، تعلیم کے لیے پیسہ چاہیے، یا شاید اسے کسی مجبوری کا سامنا ہے، وہ ضرورت کے وقت کسی سے قرض لیتا ہے۔
لیکن اگر قرض کے ساتھ اضافی رقم بھی بڑھتی رہے تو وقت گزرنے کے ساتھ اس کا بوجھ مزید بڑھ سکتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے مالی معاملات میں انصاف، رحم اور تعاون کو بہت اہمیت دی ہے۔ اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ایک شخص کو مجبوری دوسرے شخص کے لیے مستقل منافع کا ذریعہ بن جائے۔ اور یہاں ایک بہت اہم سوال آتا ہے، اگر قرض دینے والا بھی خطرہ اٹھاتا ہے تو پھر اسے منافع کیوں نہیں مل سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اسلام نے منافع کو مکمل طور پر منع نہیں کیا، بلکہ حلال تجارت، شراکت اور دوسرے جائز مالی معاملات کے ذریعے منافع کمانے کے راستے رکھے ہیں۔ لیکن قرض پر پہلے سے طے شدہ اضافی رقم ایک الگ معاملہ ہے۔ یعنی اسلام ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ پیسہ صرف پیسہ بنانے کا ذریعہ نہ بنے، بلکہ حقیقی تجارت، محنت، خطرے اور معاشی سرگرمی کے ساتھ جڑا ہوا ہو۔ اب آتے ہیں سود کے بارے میں۔ قرآن مجید کے سب سے سخت حکم کی طرف سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے سود کے معاملے میں انتہائی سخت تنبیہ فرمائی۔ آیت میں فرمایا گیا کہ اگر تم سود چھوڑ دو تو تمہیں اپنے اصل مال کا حق ہے، نہ تم ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ یہ الفاظ بہت گہری حقیقت بیان کرتے ہیں۔ اسلام چاہتا ہے کہ مالی معاملات میں کسی کا حق نہ مارا جائے، نہ قرض لینے والا دبے اور نہ قرض دینے والا ناجائز طریقے سے فائدہ اٹھائے۔ پھر اسی مقام پر قرآن مجید میں سود کے بارے میں اتنی سخت تنبیہ آتی ہے کہ اگر لوگ سود کو چھوڑتے ہیں نہیں تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جنگ کے اعلان کو جان لیں۔ یہ کتنے سخت الفاظ ہیں، ذرا سوچیں۔ قرآن مجید میں بہت سے گناہوں سے روکا گیا ہے، لیکن سود کے بارے میں یہ غیر معمولی سختی ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ بتاتی ہے کہ سود کا معاملہ ایک معمولی مالی غلطی سمجھ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب شاید آپ کے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہوگا، اگر سود صرف 1% ہو تو، یا صرف تھوڑی سی رقم ہو تو یہاں اصل بات رقم کی مقدار نہیں بلکہ معاملے کی نوعیت ہے۔ اگر قرض پر اضافی رقم پہلے سے طے کی گئی ہے تو اس معاملے کی شرعی حیثیت اسی اصول کے تحت دیکھی جائے گی۔ اسی لیے یہ سوچنا کافی نہیں کہ میں نے تھوڑا سا سود لے رہا ہوں، بلکہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارا معاملہ حقیقت میں ہے کیا۔ اب ایک اور بہت عام سوال، کیا ہر انٹرسٹ سود ہوتا ہے؟ آج کے دور میں انٹرسٹ کا لفظ مختلف مالی معاملات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بینکنگ کے معاملات، قرض، سرمایہ کاری، فنانسنگ اور دوسری مالی منصوبات ایک جیسی نہیں ہوتی، اسی لیے کسی مخصوص معاہدے کے بارے میں حتمی شرعی حکم لگانے سے پہلے اس کی مکمل شرائط سمجھنا ضروری ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے بنیادی اصول واضح ہے، اللہ تعالیٰ نے سود کو حرام کیا ہے اور حلال تجارت کو جائز قرار دیا ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں، ہم اپنی زندگی میں اکثر ایک ہی چیز دیکھتے ہیں، کتنے پیسے ملے، کتنے پیسے بڑھے، کتنا منافع ہوا، لیکن ایک مسلمان کے لیے صرف یہ دیکھنا کافی نہیں
اصل سوال یہ بھی ہے، یہ پیسہ آیا کہاں سے؟ کیا یہ حلال طریقے سے آیا یا کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر یہ رقم حاصل نہیں کی گئی؟ کیا اس کمائی میں اللہ کی رضا شامل ہے؟ کیونکہ حلال کمائی بظاہر کم ہو سکتی ہے لیکن اس میں برکت ہو سکتی ہے، اور حرام کمائی بظاہر بہت زیادہ ہو سکتی ہے لیکن انسان کے لیے نقصان کا سبب بن سکتی ہے۔ اور اب اس ویڈیو کی سب سے اہم بات سنیں، سوال صرف یہ نہیں کہ سود سے پیسہ بڑھتا ہے یا نہیں۔ ہاں، بظاہر سود سے رقم بڑھ سکتی ہے، لیکن ایک مسلمان کے لیے اصل سوال یہ ہے، کیا ہر وہ چیز جس سے ہمارا مال بڑھ جائے اللہ کے نزدیک بھی جائز ہے؟ دنیا ہمیں کہہ سکتی ہے پیسہ بڑھ رہا ہے، فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ایمان ہمیں یہ سکھاتا ہے صرف فائدہ دیکھو نہیں، یہ بھی دیکھو کہ فائدہ کس راستے سے آیا ہے۔ اسلام نے مال کمانے سے نہیں روکا، اسلام نے تجارت سے نہیں روکا، اسلام نے منافع کمانے سے نہیں روکا، بلکہ اسلام نے حلال اور حرام کے درمیان ایک واضح حد مقرر کی ہے۔ اور ایک مسلمان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ وہ اس حد کا احترام کرے، کیونکہ کبھی کبھی انسان کے سامنے ایک راستہ آسان ہوتا ہے لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے وہ اسے چھوڑ دیتا ہے، اور یہی ایمان کا امتحان ہوتا ہے۔ تو آج جب بھی آپ کے ذہن میں یہ سوال آئے، سود سے تو پیسہ بڑھتا ہے، پھر یہ حرام کیوں ہے، تو صرف یہ نہ دیکھیں کہ پیسہ کتنا بڑھ رہا ہے، یہ بھی دیکھیں کہ وہ پیسہ کس طریقے سے بڑھ رہا ہے، کیونکہ مسلمان کے لیے سب سے بڑی کامیابی زیادہ پیسہ نہیں بلکہ حلال پیسہ، پاک کمائی اور اللہ کی رضا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی اور فائدہ مند لگی ہو تو اسے ضرور لائک کریں، اپنے دوستوں اور گھر والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی اہم موضوعات کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالی ہمیں حلال کمانے، حرام سے بچنے اور اپنے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔